اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ آج ہمارا سبق شروع ہونے جا رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے، یعنی آیت نمبر 40 سے ہم آغاز کریں گے اپنے سبق کا۔ پچھلا مفہوم اور پچھلا مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں مضامین کے بیچ میں کیا ربط ہے، پچھلے مضمون اور اس مضمون کے بیچ۔ چنانچہ سورت کے بالکل آغاز میں آپ نے سنا کہ 3 گروہوں کا تذکرہ آیا، اس کے بعد تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ سب لوگ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خالق کائنات کا تذکرہ آیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تفصیلی تذکرہ آیا۔ اس میں پچھلے ہفتے یہ مضمون گزرا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی، وہ بھول ہوئی، جس کی بعد میں انہوں نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرا دی۔ عیسائیت کا جو طبقہ ہے، ان لوگوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو ان کی جو یہ اجتہادی خطا تھی، یا ان کی جو یہ بھول تھی جس کو قرآن کریم میں گناہ شمار کیا گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس گناہ کی والعیاذ باللہ اس کی نحوست ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کا کہنا ہے۔ تو اب ضرورت تھی کسی ایسے شخص کی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو حضرت آدم کے اس گناہ کے لیے کفارہ بنے۔ یہ عیسائیت کا کہنا ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو اس غلطی کے لیے کفارہ بنے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق سولی پر چڑھایا گیا، اور وہ تمام انسانوں کی طرف سے اور خاص طور سے عیسائیت کی طرف سے وہ کفارہ ہو گئے۔ یہ تو بہرحال ایسا عقیدہ ہے ان کا جو صریح قرآن کریم کے بیان کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے صراحتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ نہ تو آپ کو قتل کیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ کو نہ تو ان یہودیوں نے قتل کیا، نہ آپ کو سولی پر چڑھایا، ان کو اشتباہ ہو گیا۔ اب یہ ایک پوری الگ بحث ہے۔ یہاں اصل میں سمجھنا یہ ہے، یہ بات ہمارے پچھلے مضمون سے تعلق رکھتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جو یہ خطا ہو گئی، حضرت عیسیٰ اس کی طرف سے کفارہ بنے۔ ہم سرے سے ان کی اس بات کو خارج کرتے ہیں۔ اولاً تو یہ ہمارے عقیدے کے بالکل مخالف ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، کسی بھی نبی سے کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر نبی ہی گناہوں سے پاک اور صاف نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، تو پھر امت کو کس شخص کے حوالے کیا جائے، پھر کیسے وہ امت کے لیے مقتدا ہوں گے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے تمام امت کا کہ نبی سے، کسی بھی نبی سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ البتہ کچھ خلاف اولا باتیں تھیں، یا اجتہادی غلطیاں تھیں، اجتہادی خطائیں تھیں، جن کو احادیث میں یا قرآن کریم میں گناہ کے نام سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ کہا جاتا ہے جو عام لوگوں کے جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ بھی بسا اوقات اللہ کے کسی مقرب بندے کے لیے خطا مانی جاتی ہے۔ یعنی عام لوگوں کے لیے جو مباح کے قبیل سے، عام لوگوں کے لیے جو کرنا جائز ہے، اللہ کے کسی مقرب بندے کے لیے وہ کام بھی خلاف اولا ہوتے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں۔ تو یہ اجتہادی غلطی ہے، یہ اجتہادی خطا ہے، جس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنبہ کر دیا جاتا ہے، اور فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس خلاف اولا بات کو بھی درگزر فرما دیتے ہیں، تو وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت میں نے اشارتاً آپ کو بتایا تھا
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ دنیا میں ہی رہیں، اس کے پیچھے اصل میں ایک بہت بڑا فلسفہ تھا۔ وہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا مقصد تھا، اس لیے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو فرمائی تھی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت آدم کا خلیفہ ہونا کیسے ثابت ہوتا اگر وہ دنیا میں تشریف نہ لاتے، اگر ان کو زمین میں رہنے کا حکم نہ دیا جاتا، ان کی اولاد کو دنیا میں رہنے کا حکم نہ دیا جاتا؟ گویا یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ اب یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے والعیاذ باللہ جو گناہ ہوا، پھر اس کی نحوست ان کی امت تک اور ان کے آنے والے لوگوں تک، ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گئی، یہ سراسر غلط ہے اور سراسر اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ تو پچھلے مضمون سے متعلق بات تھی۔ آج ہمارا مضمون ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم الی آخرہ، یعنی آیت نمبر 40 سے آگے۔ پیچھے آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا تذکرہ ہوا، پھر انسان دنیا میں کیسے آیا، زمین پر کیسے بسا، اس کی تاریخ ذکر کی گئی، اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے سخن فرمایا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی یہودیوں کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہود کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ بڑے 3 قبائل تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو یہ بڑے 3 قبائل تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، یہاں تشریف لانے کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا تھا۔ یہ لوگ، ان کی کتابوں میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات ذکر فرمائی گئی تھی، آپ کا تمام حلیہ ذکر کیا گیا تھا، حتیٰ کہ قرآن کریم نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو جانتا ہے، کہ اولاد کے بارے میں جس طرح سے آدمی دھوکہ نہیں کھا سکتا، اس طرح سے یہ یہودیوں کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات کو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ بخوبی آپ کو جانتے ہیں، لیکن عناد اور ہردرمی کی وجہ سے یا دنیاوی مفادات کے پیش نظر یہ ایمان نہیں لاتے۔ چونکہ بہت بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی، اس لیے اب یہاں سے بہت دور تک الف لام کے تقریباً آخر تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا۔ تو یہود اور بہت سے عیسائی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، تو یہاں انہی کو خطاب ہے، خاص طور سے یہود کو۔ پہلے ہم پہلی آیت کا تذکرہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری تشریحات ہوں گی وہ میں بیان کرتا چلوں گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ آپ سمجھ گئے اسرائیل سے کون مراد؟ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ عبرانی زبان میں۔ اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو تم میرے ان انعامات کو، میرے ان احسانات کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کیے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ اس کا تذکرہ آیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں نازل فرمائی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات فرمائے، کہ فرعون سے نجات دی، نجات دینے کے بعد دریا کو ان کے لیے 12 راستے دریا میں پیدا کر دیے، اور وادی تیہ میں جب وہ بھٹک رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، من و سلوہ نازل کیا، وغیرہ بہت سی چیزیں اور بہت سی انعامات جو ان کے آباء و اجداد پر ہوئے۔ ان انعامات کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا جس اللہ نے تم پر یہ انعامات کیے ہیں اس اللہ کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اوف بعہدکم، تو میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ ان لوگوں کا کیا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ سے کہ تورات میں ان سے یہ عہد لیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں یہ آیت مذکور ہے، ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم آنے والے ہر نبی کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی مخالفت نہیں کرو گے، نمازیں قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تو یہ ساری چیزیں، بنیادی چیزیں ان سے کہی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے
دنیا میں سربلندی کا وعدہ فرمایا تھا. تو ان سے کہا گیا اوفی بعہدی او اوفو بعہدی، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. یعنی جو تم سے تورات میں وعدہ لیا گیا تھا کہ جو بھی نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوگا اس نبی پر تم ایمان لاؤ گے، اس کی مخالفت نہیں کرو گے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اللہ کی جانب سے. تمہاری ذمہ داری اس وعدے کے مطابق یہ بنتی ہے کہ تم آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آؤ. نتیجہ کیا ہوگا؟ اوفی بعہدکم، میں بھی تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں دنیا میں عزت عطا کروں گا، تمہاری آخرت میں نجات ہوگی، ورنہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. مجھ ہی سے ڈرو مطلب یعنی یہ جو تم کو فقر و فاقہ کا خوف ہے اور یہ جو تم یہ اندیشہ کرتے ہو کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو اور آپ کی نبوت کو تسلیم کریں تو اپنی قوم میں جو ہمیں مقام اور مرتبہ حاصل ہے ایک دم ہم اس مقام و مرتبہ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس خوف سے تم ایمان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس کتاب پر، انزلت، جو میں نے نازل فرمائی یعنی قرآن کریم، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس جو تورات ہے، قرآن کریم نے اس تورات کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ قرآن کریم اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اور بہت سے احکامات، اس لیے کہ اصول دین کے جو اصول ہیں وہ تمام انبیاء کرام کے نزدیک مشترک تھے. جو بنیادی عقائد ہیں دین کے، توحید ہے، رسالت ہے اور عقید آخرت ہے وغیرہ، جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں تو تمام کتابیں متفق تھی. اور خاص طور سے یہاں یہ بات کہ تورات کا اللہ کی کتاب ہونا، اس کی تو قرآن کریم نے تصدیق کی. باقی رہی جو انہوں نے بعد میں اس میں تحریفات کی وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی تو قرآن کریم نے صراحتاً ان کی تحریفات کو ذکر کیا اور ان کی تحریفات پر ان پر لعن طعن کیا. یعنی وہ تحریفات تو قابل قبول نہیں ہیں، لیکن یہ بات کہ نفس کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے اس کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے. فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ تم اس کتاب پر جو میں نے نازل کی یعنی قرآن کریم، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات کے حق ہونے کی تصدیق کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم، اول کافر بھی، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے، یعنی قرآن کریم کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. اس لیے کہ دیکھا جا رہا تھا مشرکین کی بہت بڑی تعداد آئے روز ایمان میں داخل ہو رہی ہے، لیکن یہود ان کے بہت کم لوگ، بہت تھوڑی تعداد ان کی وہ ہوئی جو ایمان میں داخل ہوئے. تو گویا یہ سب سے پہلے منکر بنے، حالانکہ یہ تو جانتے تھے. مشرکین مکہ نے اگر انکار بھی کیا تو وہ جہالت کی وجہ سے کیا، وہ اللہ اور اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت سے واقف نہیں تھے. لیکن اس کے برعکس تمہاری کتاب میں تو باضابطہ تم سے عہد لیا گیا تھا، لہٰذا تمہارا انکار کرنا، یہ جو تم جان بوجھ کر انکار کرتے ہو، گویا تم سب سے پہلے منکر ہو قرآن کریم کے. فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو تم میری آیات کو ثمنًا قلیلاً، تھوڑے سے مول کے بدلے میں. یہ کیا کرتے تھے؟ کوئی ان کے پاس فتویٰ لے کر آیا، کوئی بات پوچھ آیا اور وہ فتویٰ والا کہتا تھا کہ اتنا پیسہ دوں گا میرے حق میں فتویٰ دو، تو پیسہ لے کر فتویٰ اس کے حق میں دے دیا کرتے تھے. تو قرآن کریم نے یہاں سختی سے ان پر ڈانٹ ڈپٹ فرمائی اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان مقدس آیات کو، اللہ کے احکام کو محض دنیا کے اس تھوڑے مال و دولت کے مقابلے میں اور اپنی نفسانیت کو اور اس خواہش کو، ہوس کو، مال کی ہوس کو وہ بجھانے کے لیے تم اللہ کی آیات کا سودا کر دیتے ہو، یہ کسی طرح مناسب نہیں. یہاں فرمایا تھوڑے سے مول کے بدلے میں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر بہت زیادہ قیمت اگر مل جائے تو بیچنا درست ہے، ایسا معنی ہرگز نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کا سارا ساز و سامان یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یعنی تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودا نہ کرو، پیسے لے کر تم فتوے نہ دو لوگوں کی خواہشات کے مطابق.
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اشترا کے معنی خریدنا بھی اور اشترا کے معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، لہٰذا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو تم میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مول، یعنی وہ معمولی قیمت جو مال کی شکل میں تم لیتے ہو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے بچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ یعنی مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ مجھ ہی سے ڈرو، فقر و فاقہ سے نہ ڈرو، اس خوف سے کہ اگر ہم نے پیسہ نہیں لیا تو ہم فقیر اور قلاش ہو جائیں گے، اس بات سے ہرگز نہ ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کے ساتھ حق بات ہے اس کے ساتھ باطل کو مت ملاؤ اور پھر اس کو خلط ملط کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر تم حق کو چھپاؤ یا حق کے ساتھ کسی غلط بات کو ملا کر خلط ملط کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کا مطلب یہ ہے جب تم سے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کیسے نبی ہیں، کیا یہ نبی برحق ہے، اولاً تو تم حق لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ تمہاری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی آخر الزماں ہیں، فلاں جگہ پیدا ہوں گے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہی وہ نبی آخر الزماں ہے۔ تمہیں چاہیے یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے برسر عام یہ بات بیان کرو کہ ہماری کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے اور ہم وہ تمام شہادتیں، وہ تمام اوصاف ہم ان میں پاتے، لیکن تم نے حق کو چھپایا، حق کو ظاہر نہیں کیا۔ اب اگر کوئی شخص کسی بھی واسطے سے کسی طریقے سے اس حق بات کو جان لیتا ہے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، پھر وہ تمہارے پاس تصدیق کے لیے آتا ہے، اب تم پھر اس میں خلط ملط کرتے ہو، حق کے ساتھ کچھ غلط باتیں ملا دیتے ہو تاکہ معاملہ اس پر مشتبہ ہو جائے، وہ صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکے۔ فرمایا یہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ تم باطل کی آمیزش نہ کرو، حق اور باطل کو گڑمڑ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اس بات کو تمہیں چھپانا نہیں چاہیے، لوگوں کے سامنے صراحتاً بیان کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کی پابندی کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی ایمان لاؤ، ایمان کے بعد ان چیزوں کی پابندی کرو۔ اس میں بھی گویا ایمان کی تاکید ہے اور تلقین ہے کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو، دین میں داخل ہو جاؤ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، خاص طور سے رکوع کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کے یہاں بھی نماز تھی، نماز کا حکم ان کے یہاں بھی موجود تھا لیکن رکوع کا حکم نہیں تھا، تو یہاں خاص طور سے رکوع کا تذکرہ کیا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی ایمان میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ رکوع تو صرف ایمان والوں کی نماز میں ہے۔ پھر آگے ان کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی گئی، ان کو جھڑکا گیا کہ یہ کیا قصہ ہے، تم لوگوں کے سامنے اچھی باتیں بیان کرتے ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بڑی باتوں کا حکم دیتے ہو، لیکن خود وہ باتیں نہیں کرتے، خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی تورات کو پڑھتے ہو، تورات میں ساری باتیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق آپ کے اوصاف و کمالات ذکر ہے اور تم اچھی طرح سے سمجھتے ہو۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ بعض یہود جب ان کے پاس کوئی شخص آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے، تو بعض ان میں سے کہتے تھے ہاں یہ نبی برحق ہیں لہٰذا تم ان پر ایمان لے آؤ، گویا اس حق بات کا اور سچی بات کا حکم دیتے تھے لوگوں کو صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتے تھے، لیکن اس بات سے خود دور رہتے تھے، خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کو جھڑکا گیا کہ یہ کیا قصہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو لیکن خود خیر سے دور رہتے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بے عمل شخص ہے اسے وعظ اور تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، یہ مفہوم اس آیت کا نہیں ہے، بلکہ آیت کا مفہوم یہ ہے جو شخص لوگوں کو وعظ کرتا ہے، جو شخص لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی نصیحتوں پر خود بھی عمل کرے۔
بہرحال یہاں انہیں اس بات پر تنبیہ کی گئی اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تورات کی پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تمہیں سمجھ نہیں کہ جس بات کا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ خیر کی بات ہے، اس پر تمہیں خود بھی یقین کر لینا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اب ان میں سے جو اکثریت تھی، ان کے بڑے گرو گھنٹال لوگوں میں سے جو ان کے مذہبی لوگ تھے، مذہبی لوگوں کو سب سے بڑا خوف اس بات کا تھا کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، لوگوں کے سامنے آپ کی سچائی اور آپ کی صداقت کو بیان کیا، لوگ ان پر ایمان لائیں گے، یا اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں تو لوگوں کی طرف سے جو ہمیں عطیات ملتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے جو ہمیں بخششیں ملتی ہیں، جو مال ملتا ہے، تو وہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ گویا فقر و فاقہ کے خوف سے اور اس مال کی ہوس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان سے دور رہتے تھے۔ فرمایا یقیناً اس چیز کو چھوڑنا دشوار ہے، لیکن تم کیا کرو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، ایمان میں داخل ہونے کے بعد صبر کرو، جو تم پر حالات آئیں، جو تم پر حالات گزرے، ان حالات پر صبر کرو، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ اگرچہ یہ کام مشکل ہے، صبر کرنا اور نماز کی پابندی کرنا یہ مشکل ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ آگے اسی مضمون کو ذکر کیا گیا، وَاسْتَعِينُوا، اور مدد طلب کرو تم، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے، ٹھیک۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بلا شبہ یہ چیز دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن ان لوگوں پر دشوار نہیں ہے جو خشوع و خضوع والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ میں نے مفہوم بتا دیا کہ کیا مطلب ہے اس کا، یعنی ایمان لاؤ اور ایمان کے بعد صبر سے کام لو، اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ پھر فرمایا یہ کام دشوار ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی دشوار نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، الذین یظنون، جن کو خیال ہے اس بات کا، جو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی انہیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جو اس بات کا دھیان رکھتے ہیں، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور روز جزا پہ ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے صبر کرنا اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگنا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے۔